ایک اور حدیث ہے، راوی حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم: الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والفضہ. کیا میں تمہیں بتاؤں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انداز بولنے کا، کیا میں تمہیں بتاؤں سب سے بہتر عمل، بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم، اور وہ اللہ کے پاس سب سے پاکیزہ عمل، وارفعها فی درجاتکم، درجے کے اعتبار سے سب سے اونچا عمل، خیر لکم من انفاق الذهب والفضہ، یہ عمل سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر عمل ہے، سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر. وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم، یہ عمل بہتر ہے کہ تم میدان جہاد میں دشمن سے ملو، اس کی گردن کو تم مارو، تمہاری گردن کو وہ مارے. کیا میں بتاؤں؟ ایسا انداز ہے ہمارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا عمل تھا وہ؟ اتنا فضیلت والا عمل کون سا ہے جسے اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ سمجھے حدیث آپ؟ حدیث سمجھے؟ نہیں سمجھے حدیث آپ؟ جی، حدیث کی فضیلت ہی نہیں سمجھے ہوں گے آپ. اللہ کے نبی سوال کر رہے ہیں، میں اتنا اچھا عمل بتاؤں کیا آپ کو، درجے کے اعتبار سے بہتر، سب سے بہتر، اللہ کے پاس بہتر، سونے چاندی خرچ کرنے سے بہتر، جہاد میں جا کے گردن کٹانے سے بہتر عمل بتاؤں؟ ایسا جملہ ہمارے نبی کا ہے. کون سا عمل ہے وہ؟ جی بولو، کون سا عمل ہے وہ؟ چاشت کی نماز؟ جزاک اللہ خیر. کون سا عمل ہے وہ؟ جی سونے چاندی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نبی فرماتے ہیں اس سے بہتر ہے، سونے چاندی خرچ کرنے سے بہتر عمل ہے ہمارا. جی کون سا عمل ہے وہ جسے اللہ کے نبی نے اتنی اہمیت سے کہا؟ اور صحابہ کا انداز کیسا ہے دیکھو. بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے نبی، بتائیے وہ عمل کیا ہے؟ قال، اب نبی فرما رہے وہ عمل کیا ہے. جی ہاں، آپ میں سے کوئی ایک بھی بولا تو بہتر ہے انشاءاللہ. کون بولے؟ کیا بولے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا وہ عمل بول دوں؟ ایک بھی نہیں بولے، بھی پوری مجلس میں ایک بھی جواب نہیں دیے. وہ عمل، جی ریکارڈ کرنے والے صاحب، جی وہ عمل جو گردن کٹانے سے بہتر، سونے چاندی سے بہتر، اللہ کے پاس بہت بہت فضیلت ہے، کون سا عمل ہے؟ جی 2 رکعت نماز ہے. یہ بچے کو بھی ہمت ہے، یہ بھی بول رہا ہے ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. 2 رکعت نماز پڑھنا یہ نہیں ہے، اس میں نہیں ہے. جی ہاں، ایسے ہی بول دیتے نا تو آپ لوگ سوتے ہوئے سن کے اٹھ کر یہ چپل وہ پاؤں میں وہ یہ ڈال کر نکل جاتے آپ. جی ہاں، اب سنو حدیث کیا ہے. قال، نبی نے جواب دیا، ذکر اللہ تعالی، کیا ہے وہ؟ اللہ کا ذکر. کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. جی ہاں، عرب کے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں رمضان کا ذکر سے بڑا گہرا تعلق ہے، رمضان المبارک کا ذکر سے بڑا گہرا تعلق ہے. یہ مہینہ ذکر کا مہینہ ہے. اور میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، سونے چاندی خرچ کرنے سے بہتر، گردن کٹانے سے بہتر اللہ کا ذکر ہے. اللہ اکبر. اور دوسری ایک حدیث میں نے نوٹ کی ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہوں گے، دنیا میں سب سے بڑا ذکر کون سا ہے؟ کیوں ہے؟ یہ تو بول دیے لا الہ الا اللہ ہے، کیوں ہے؟ ساری دنیا میں جتنے بیٹھے ہیں نا سب کر سکتے ہیں. یہ ساری دنیا میں سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ حدیث ترمذی کی ہے، حدیث صحیح ہے، جابر بن عبداللہ راوی حدیث ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. مجھے بتاؤ کون نہیں پڑھ سکتا؟ کون روزے کی حالت میں لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتا بھائی؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں سارے اذکار میں یہ سب سے بڑا ذکر ہے. لا الہ، چلتے پھرتے پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ. سب سے، صاحب نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، ایک ساتھی نے، سب سے افضل ہے. میرا سوال ساتھ میں، کیوں افضل ہے؟ کیوں افضل ہے؟ دیکھیں گے یہ کون جواب دیتے ہیں. جی سب سے اچھا جواب کیا معلوم؟
کیونکہ نبی نے کہا ہے. کیوں افضل ہے؟ کیونکہ نبی نے کہا. اب اس کی شرح علماء نے لکھی ہے لِأَنَّهَا کلمۃ التوحید، اس لیے کہ کلمہ توحید ہے، یہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے. ہی اساس الایمان، ایمان کی بنیاد ہے یہ. وَأَوَّلُ مَا يُدْعَى إِلَيْهِ النَّاسِ، دعوت ہوگی تو اسی پر ہوگی، اس لیے سب سے افضل ذکر ہے. سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. افضل الدعاء، ساری دنیا میں سب سے افضل دعا کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر معاذ، بارک اللہ فیکم. افضل الدعاء الحمدللہ. الحمدللہ سب سے بہتر دعا. اور افضل الذکر چھوٹے چھوٹے کلمات، چھوٹے چھوٹے کلمات، مگر اس کا معنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا، کسی نے اپنی زبان سے الحمدللہ بولا، کتنا ثواب ملے گا اسے؟ الحمدللہ، میری زبان سے میں نے الحمدللہ پڑھا، کتنا ثواب ملے گا؟ جی ضرورت نہیں ہے ہمیں کہیں کوئی ایسا سنتی بھائی ہمیں 2 گھنٹے کے 4 گھنٹے کی میچ ٹک ٹکی مارے بغیر دیکھتے ہیں ہم. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. میچ دیکھنا، کھیلنا، اتوار کے دن چلے جانا، شام تک کھیلتے رہنا، مگر 10-15 منٹ یہ نوجوان کے پاس نہیں ہے. بیٹھیں گے، یہ ذکر سنیں گے، یہ حدیثیں سنیں گے، نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. جی ہاں، اور بولنا بھی نہیں ان کو، بیٹھو کر کے بولنا بھی نہیں. آؤ خاموش ہو، درس دو، چلے جاؤ. اس سے اچھا عالم نہیں دنیا. ایسی قوم ہے ہماری، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. اگر کسی نے الحمدللہ پڑھا، کتنا ثواب ملے گا اسے؟ احد پہاڑ کے برابر. کہاں سن لیجیے، احد پہاڑ کے برابر. جی اللہ کے نبی کیا بولے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر کسی نے اپنی زبان سے الحمدللہ کہا تملأ المیزان. حدیث کیا ہے؟ وہ ترازو ہے نا، نام اعمال کا ترازو. نبی فرماتے ہیں ترازو بھر جائے گا، ترازو بھر جائے گا. ابھی بات نہیں، کسی نے اپنی زبان سے 2 کلمے بولے، سبحان اللہ بولا والحمدللہ، کتنا ثواب ملے گا اسے؟ کتنا ثواب ملے گا؟ بیٹھے بیٹھے میری زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ نکلا، مجھے کتنا ثواب ملے گا؟ کتنا ملے گا بھائی؟ اس کے لیے کیا مدرسے میں جانے کی ضرورت ہے؟ دنیا کا ہر مسلمان پڑھ سکتا ہے. کسی نے اپنی زبان سے سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھا، اسے کتنا ثواب ملے گا؟ ایک بھی جواب نہیں آ رہا ہے. یا تو معلوم ہے نہیں بولنا چاہتے ہیں. کتنا ثواب ملے گا اس کو؟ ارے کچھ تو منہ کھولیے. کتنا ثواب ملے گا؟ مولوی صاحب آج گرم ہیں زیادہ. جی ہاں، کتنا ثواب ملے گا؟ ابھی بولو، اللہ کے نبی کیا بولے؟ عام دنوں میں، یہ رمضان میں نہیں ہے، رمضان میں نہیں، عام دنوں میں. سنو نبی کا جملہ، تملأ ما بین السماء والارض. اللہ اکبر. مسلم کی حدیث ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے. زمین آسمان کے بیچ میں جتنا گیپ ہے، زمین اور آسمان کے بیچ میں جو گیپ ہے نا، آج تک کوئی سائنٹسٹ جان نہیں سکا. دنیا اتنی ترقی کر کر بھی چاند وہاں پہنچی ہے، آسمان کو کوئی پہنچ نہیں سکا. نبی فرماتے ہیں کوئی اپنی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ بول دیا، یہ زمین اور آسمان کے بیچ میں جو گیپ ہے اتنا ثواب دیا جاتا ہے. کیا جاتا ہے بولنے میں بھائی؟ کیا جاتا ہے بولنے میں؟ گاڑی چلا رہے ہیں بولو، کام کر رہے ہیں بولو، اٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ. ہماری زبان پر یہ جملے آنے چاہیے، آنے چاہیے. ایک چھوٹی حدیث بول کر بات ختم کر لیتا ہوں. آپ کو اور مجھے اس حدیث سے محبت ہونی چاہیے انشاءاللہ. جی بولوں یا درس ختم کروں؟ نیند آ رہی ہے؟ جی درس ختم کر لوں یا بولوں؟ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. آ کر انہوں نے ایک سوال کیا ہمارے نبی سے. سوال کیا ہے معلوم؟ قیامت کب آئے گی؟ کیا سوال؟ اللہ کے نبی نے وہ صحابی سے سوال کیا کہ تم نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ تم نے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو نا، قیامت کی کتنی تیاری ہے؟ وہ صحابی نے اللہ کے نبی سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے. زیادہ نمازیں نہیں ہیں، زیادہ روزے نہیں ہیں، زیادہ صدقہ نہیں ہے، ایک تیاری ہے.
ایک ہی تیاری ہے، آپ سے مجھے محبت ہے. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. آپ سے مجھے محبت ہے. اللہ کے نبی نے وہ صحابی کو ایک جملہ کہا. جی میں وہ جملہ عربی میں پڑھتا ہوں. انک مع من احببت، تو جن سے محبت کر رہا ہے انشاءاللہ قیامت میں، انشاءاللہ جنت میں ان کے ساتھ رہے گا. آپ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ نہیں. ایک صحابی انس ابن مالک کہتے ہیں مجھے اسلام لانے کے بعد جتنی خوشی اس حدیث سے ہوئی کسی دوسری حدیث سے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی. کون بول رہے ہیں؟ کون بول رہے ہیں؟ ان کا جملہ سنو، حدیث صحیح ہے. قال انس ما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام لانے کے بعد اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی جتنی خوشی یہ جملے پر ہوئی. کیوں؟ کیونکہ انس ابن مالک کہتے ہیں انا احب اللہ ورسولہ، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. اور آدمی کن کے ساتھ رہے گا؟ جن سے محبت. ابھی بات نہیں. انا احب ابا بکر، مجھے ابو بکر سے محبت ہے. انا احب عمر، مجھے عمر سے محبت ہے. اور یہ حدیث بتاتی ہے میں قیامت میں ان کے ساتھ رہوں گا. اللہ اکبر. یہ چھوٹا سا عمل، آپ جس سے محبت کرتے ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ آپ رہیں گے. یہ حدیث اس کے لیے دلیل ہے. کتنی بڑی حدیث ہے. تو اب کس سے محبت کرنا ہے فیصلہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے میں بہت چھوٹے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا اجر بہت بڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اجر ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمائے.